عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں ہوں شعبہ اردو سے افتخار احمد اور ہمارا حمد والا ٹاپک ابھی جاری ہے۔ شعر نمبر 4 میں شاعر کہتا ہے، اسی خالق اسی مالک کی ہے سب حمد و ثنا، آپ شعروں کا ترنم ہو کہ گلبانگ ہزار۔ یاد رکھیں بیٹا کہ ہم نے یہ جو حمد شروع کی ہے، اس کا جو پہلا شعر تھا، فکر و دانش کی ہے معراج خدا کا اقرار، یہی وجدان کی آواز ہے فطرت کی پکار۔ یاد رکھیے یہ جو پہلا شعر تھا عزیز طلبہ و طالبات، یہ کل تھا۔ اس شعر میں کل بات بیان کر دی گئی تھی۔ جیسے میں آپ کو کہتا ہوں یہ کالج آپ کا ہے، یہ میں نے کل بات کر دی ہے۔ بعد میں میں کہتا ہوں اس کالج میں کرسیاں بھی آپ کے ہیں، میز بھی آپ کے، ٹیبل بھی آپ کے ہیں، کمرے بھی آپ کے ہیں۔ بعد میں میں آپ کو چیدہ چیزیں گنوا رہا ہوں، پہلے میں آپ کو کل بات بتا چکا ہوں۔ جو پہلے شعر کی ہم نے تشریح کی ہے اس میں ہم نے آپ کو کل بات بتا دی ہے۔ اس کے بعد ہم جزویات کی طرف آ رہے ہیں۔ اب شاعر کہتا ہے اسی خالق جس نے انسان پیدا کیا، یا اوپر اس نے پتا ذرے ذرے کی بات کی ہے، وہ سب جس خالق نے ان کو پیدا کیا ہے، شاعر کہتا ہے اسی خالق اسی مالک، دونوں سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی سب حمد و ثنا، تمام تعریفیں جو ہیں وہ اسی اللہ تعالیٰ کی۔ آپ شعروں کا، آپ شعر کسے کہتے ہیں؟ پہاڑ سے پانی کا گرنا، جھرنے کا گرنا، پانی کا گرنا۔ ترنم موسیقیت، خوبصورت آواز، گلبانگ ہزار پرندوں وغیرہ کے چہچہانے کی آوازیں۔ اب عزیز طلبہ و طالبات، مفہوم ہے کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ وہ بلندی سے گرنے والا پانی، آبشار کی طرف اشارہ، پانی ہو یا بلبل کے چہکنے کی آواز۔ عزیز طلبہ، آپ نے سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی جان لیے۔ خالق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے، مالک بھی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے، حمد و ثنا، تعریف و توصیف بیان کرنا۔ آبشار، پہاڑ کے اوپر سے گرنے والا پانی، موسیقیت، ترنم موسیقیت، اس کی خوبصورت آواز جو ہوتی ہے جھرنے کی، گلبانگ ہزار، بلبل وغیرہ کے چہچہانے کی آواز۔ اب اہم نکات، کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ اب دیکھیں بیٹا، ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پرندے جو ہیں یہ چہچہا رہے ہیں، حقیقت میں وہ قطعی طور پہ چہچہاتے نہیں ہیں، بلکہ جس طرح ہم نماز پڑھ کے ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ان کا جو چہکنا ہے اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو وہ بھی اپنے مخصوص انداز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہی بیان کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی پرندے چہک رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں آبشار کا پانی گر رہا ہے، اس کے ترنم میں اس کے گرنے کی آواز ہے، حقیقت میں اس کے گرنے کی آواز نہیں ہے۔ پانی بھی پہاڑ سے گرتا ہوا میرے پاک رب ہی کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ گلبانگ ہزار، سب کے سب جو ہیں اللہ تعالیٰ ہی کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ اسی خالق، ایک خالق ہے، غالب کہتے ہیں اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔ غالب کہتے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نظر نہیں نہ آتا، اس کا نظر نہ آنا ہی اس کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی دوسرا رب ہے اس کائنات کو بنانے والا تو وہ اپنے آپ کو دکھا دے۔ تو شاعر کہتے ہیں وہی خالق ہے، مان جاؤ یارو کہ پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جب تمہیں پتہ لگ جائے کہ پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے تو کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ ہم اس کی تعریف بیان نہ کریں؟ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس پروردگار نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اگر انسان کو حمد و ثنا بیان کرنی نہیں آتی تو پانی کے ترنم سے سیکھے، بلبل کے چہکنے سے سیکھے کہ وہ چرند پرند اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ تو انسان جس کو اس نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے اور تمام پر برتری عطا کی ہے، کیا اس کا فریضہ اول نہیں ہے کہ وہ اپنے پاک پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہو اور اس کے سوا کسی کو تخلیقار نہ مانے، شرک نہ کرے، کسی دوسرے کو اس کے برابر نہ ٹھہرائے، کیونکہ پیدا اسی نے کیا ہے، اور کائنات میں رتی کے برابر بھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے سوا
پیدا کرنے والا نہیں ہے، ارشاد ربانی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کائنات کی ہر شے اپنی نماز اور تسبیح سے واقف ہے، ہر چیز میں ہم انسان بھی آتے ہیں، چرند بھی آتے ہیں، پرند بھی آتے ہیں، نماز یعنی عبادت، تسبیح یعنی ذکر، اس سے وہ واقف ہے کہ کون ہے بنانے والا۔ ہر چیز جانتی ہے اس کائنات میں کہ ہمارے پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور فخر سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم اس کی ذات کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ شاعر نے خوبصورت الفاظ میں اس فلسفے کو بیان کیا ہے، قدرت سے اس کی گر میں سفر ہے یہ محرومہ، یہ چاند ستارے جو ہیں یہ اس کی قدرت سے ہیں، گر میں سفر ہے، اپنے اپنے مدار کے گرد گردش کرنے لگے ہوئے ہیں۔ موج نسیم، صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا جو پھولوں کی خوشبو کو بکھیرتی ہے، موج نسیم ہے، روا آبشار بھی، یہ سب تخلیقات ان کو خدا کے ہونے کا بتاتی ہے جو عقل رکھتے ہیں، جو شعور رکھتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں۔ شاید دوسرا نقطہ کیا ہے؟ آبشاروں کا ترنم بھی حقیقت میں حمد باری تعالیٰ ہے۔ ہم کہتے ہیں جیسے اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ آبشاروں کا ترنم ہے، موسیقیت ہے، وہ موسیقیت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ پھر شاعر کہتا ہے کہ بلبل بھی اپنے مخصوص انداز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات و حیوانات کا خالق، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ رب کریم کے علاوہ رب کریم کے سوا کوئی رب ہو جس نے کائنات میں رتی برابر چیز بھی پیدا کی ہو۔ صرف ہم خودی میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اللہ کو پہچاننا ہے تو پہلے خود کو پہچان لو، اللہ تعالیٰ کی ذات سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ خود کو پہچاننا اس لیے ضروری ہے کہ جب انسان خود پہ غور کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، تو انسان سوچتا ہے کہ اس کو پیدا کیوں کیا گیا ہے۔ تو اس سوال سے پہلے وہ یہ ضرور سوچے گا کہ اس کو پیدا کس نے کیا ہے۔ پھر جب وہ یہ سوچے گا اس کو پیدا کس نے کیا ہے، تو سوال پیدا ہوگا کہ اس کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جب انسان یہ سوچے گا کہ اس کو پیدا کس مقصد کے لیے کیا گیا ہے، تو وہ جان جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کو ماننا۔ اس نے کائنات میں بھیجا کہ جاؤ میری نشانیاں دیکھ کر مجھے پہچانو، میں نے کائنات تمہارے لیے پیدا کر دیا، تم اس کو مسخر کرو، فتح کرو، لیکن مجھے پہچانو۔ اسی طرح عزیز طلبہ و طالبہ دوسرا شعر ہے، یہ سب آیات الہی ہیں ذرا غور سے دیکھ، یہ سب آیات الہی ہیں ذرا غور سے دیکھ، اس کی پھر حمد بیاں کر، اسی خالق کو پکار۔ اچھا بیٹا، آپ قرآن پاک بھی تو آیات پڑھتے ہیں۔ آیت کا لفظی معنی ہوتا ہے نشانی۔ یہ سب آیات الہی ہیں ذرا غور سے دیکھ، اس کی پھر حمد بیاں کر، اسی خالق کو پکار۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کائنات میں جاؤ میری حمد و ثنا شروع کر دو، پہچانو اللہ تعالیٰ کی ذات کی نشانیاں، یہ سب آیات الہی ہیں۔ انسان نشانی اللہ تعالیٰ کی ذات کی سب سے بڑی قرآن پاک میں اللہ نے کہہ دیا، خود کو دیکھو، یہ کائنات، یہ شجر، یہ حجر، سورج، چاند، ستارے، یہ ایک چھوٹا سا کالج ہے، ایکڈیمک سسٹم کہہ لے، کالج کہہ لے، بغیر پرنسپل کے چلتا نہیں ہے۔ پرنسپل نے آگے ہائر کیے ہیں اساتذہ کرام کو، تو یہ کالج چل رہا ہے۔ کیا یہ کالج بغیر پرنسپل یا بغیر اساتذہ کے چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا، چھوٹا سا کالج۔ تو کیسے ممکن ہے کہ کائنات اللہ تعالیٰ کے بغیر چلے، کہ اس کو کوئی آپریٹ کرنے والا نہ ہو؟ ذات اللہ تعالیٰ ہی کیا آپریٹ کرنے والی، گاڈ، جی فار جنریٹ کرنے والا، پیدا کرنے والا، او فار آپریٹ کرنے والا، ڈی فار ڈسٹرائے، تباہ کرنے والا۔ بنایا ہے اس نے، جنریٹ کیا، آپریٹ کیا، ڈسٹرائے بھی کرے گا، تباہ بھی کرے گا۔ پہچاننا، ہر مکتبہ فکر، ہر مذہب یہ مانتا ہے کہ پیدا کرنے والی ذات کوئی نہ کوئی ہے، اس کو اپنی اپنی صورتوں میں مانیں گے۔ لیکن ہم اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں اور ہمارے سامنے اس کی نشانیاں موجود ہیں۔ شاعر اسی لیے کہتے ہیں یہ سب کون سی بھائی؟ آبشاروں کا ترنم، گلبانگ ہزار، پتا پتا، ذرہ ذرہ، سب نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی۔ کہتے ہیں سب کو دیکھو، کہتے ہیں غور سے دیکھ،
انسان کے لیے فکر ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں شعور عطا کیا ہے اس کا استعمال ضروری ہے. کہتا ہے اس کی پھر حمد بیان کر, اسی خالق کو پکار, اس خالق کی حمد بیان کرو, اس کی تعریف بیان کرو, اس خالق کو پکارو. یعنی ترجمہ ہوا کائنات کی ہر شے میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں, اسی لیے اس خالق کی تعریف بیان کریں. اہم نکات, غور و فکر کی دعوت. ہمیں شاعر غور و فکر کی دعوت بعد میں دے رہا ہے, قرآن پاک میں جا بجا اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. یہ انسان ہے جس نے قرآن پاک کو پڑھا نہیں ہے بلکہ طاق پہ رکھ دیا ہے. کاش کہ اس کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے پہلے کی نشانیاں, سب جس دن سے یہ کائنات تشکیل پائی ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف کہانیوں کی شکل میں بھی قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے, سب اس کی نشانیاں ہیں. اس کی پھر حمد بیان کر, لفظ ہے پھر, یعنی ایسے ہی نا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر. احسان نہیں کر رہی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے, اس کی نشانیاں دیکھ کے بیان کرو. اس کا حق ہے. شاعر نے کہا پھر کا لفظ بتا رہا ہے پہلے نشانیاں, پہلے نشانیوں کو دیکھنا ہے. ایمان مان لینے کا نام ہے. بیان کر, اسی خالق کو پکار, اسی ایک. اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے. ترجمہ کریں, اچھے سے کریں, اللہ ہی بڑا ہے, اس سے کوئی چھوٹا بھی نہیں ہے. کیونکہ اگر اللہ سب سے بڑا ہے تو اٹس مین نعوذ باللہ کوئی چھوٹا بھی ہے. ترجمہ ہوگا اللہ ہی بڑا ہے, سب سے نہیں, اللہ ہی بڑا ہے. نہ کوئی دائیں ہے نہ کوئی بائیں ہے. پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں میں اٹھاتا ہے صحاب. بتائیں نا آپ کہ ایک بیج لگاتے ہیں اس سے سینکڑوں بیج گندم کے نکلتے ہیں, اور دباتے مٹی میں ہیں, مٹی کو چیر کے بیج نکل آتا ہے. اور سینکڑوں بیج ہمیں اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی عطا کر سکتے ہیں, کوئی دوسرا مائی کا لال نہیں کر سکتا. کون دریاؤں کی موجوں میں اٹھاتا ہے صحاب, کون یہ بادل برسا رہا ہے. آتے ہیں, حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو برستے ہیں, ورنہ چہرہ دکھا کے چلے جاتے ہیں. ترجمہ قرآن پاک کی آیت کا, بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں, کیا بیٹا لکھا ہوا ہے, بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور شب و روز کی گردش میں عقل سلیم, عقل رکھنے والوں کے لیے, جو پختہ عقل رکھتے ہیں, سلیم والوں کے لیے نشانیاں ہیں. عقل اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے, اسی وجہ سے تو وہ نائب بنا ہے. بیٹا تو ہم نے فوکس کیا کرنا ہے, سمجھنا کیا ہے کہ زمین آسمان کو دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہر جگہ نظر آتا ہے. میں اسے کعبہ و بتخانے میں کیوں ڈھونڈنے نکلوں, میرے ٹوٹے ہوئے دل ہی کے اندر ہے مقام اس کا. دلوں کو معرفت کے نور سے روشن کیا تو نے, دکھایا بے نشان ہو کر ہمیں اپنا نشان تو نے. اللہ تعالیٰ تو نے ہی دکھایا ہمیں سب. آپ دیکھیں نشانیاں سابق کا 300 سال بعد اٹھے تعجب کرنے لگے. کس نے 300 سال کو لمحوں میں بدلا؟ اللہ تعالیٰ نے. واقعہ معراج کی طرف آپ جائیں تو پورا واقعہ آپ کو ملے گا, سب اللہ کے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا اور لمحہ بھر بھی گزرا نہیں ہے. دوسرا کون ہے جہاں تو ہے, کون جانے تجھے کہاں تو ہے. ہم نہیں جان سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو. ہمیں صرف اتنا پتہ ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والی ذات وہ ہے. نیکسٹ شعر کی طرف آئیں گے, شعر نمبر 6. اس کی سنت کے نمونے ہیں, نمونے نکھت ہو کے رنگ, اس کی سنت کے نمونے ہیں نکھت ہو کے رنگ, اس کی قدرت کے کرشمے ہیں ہزاروں کے بہار. اس کی سنت, سنت بیٹا کہتے ہیں کاریگری کو. سنت کے لفظی معنی کیا ہے؟ کاریگری. نمونے نکھت خوشبو, اس کی قدرت کرشمے معجزے ہزاں ہو کے بہار. آسان لفظوں میں آ جائیں, شاعر کہتا ہے رنگ ہو یا خوشبو ہو, ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. خزاں اور بہار اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بتاتی ہیں. اہم نکات کیا ہیں؟ ہر تخلیق اپنے خالق کا پتہ بتاتی ہے. عزیز طلباء و طالبات, سب سے پہلے تو ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی گئی ہر تخلیق اپنے خالق کا پتہ بتاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا ہے, آپ کو سمجھ میں تب آئے گا کہ وہ اپنے پرائے کا فرق نہیں کرتی. ہندو ہو, یہودی ہو, جو مرضی ہو, سورج کا کام ہے اس کو روشنی
عطا کرے. یہ نہیں ہے کہ مسجد پہ روشنی کی کرنیں پڑے اور مندر پہ نہ پڑے. یہ ہمارا رب ہے, یہ ربوبیت ہے. پھر ہم انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب ایک دوسرے کے کام آؤ. ہر تخلیق اپنے خالق کا پتہ تبھی بتائے گی جب وہ دوسرے کو نفع عطا کرے گی. آگہی میں ایک خلا موجود ہے, اس کا مطلب ہے خدا موجود ہے. آگہی جاننے میں ایک خلا موجود ہے, ایک گیپ ہے, موجود ہے, اس کا مطلب ہے خدا موجود ہے. دوسرا, اللہ تعالیٰ کائنات کا بہترین مصور ہے. آپ اس کائنات کو ایک باغ کی مانند لیں تو اس کائنات میں ایک ایک پھول اگانے والی وہی ذات باری تعالیٰ ہے. اسی نے انسان کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 4 قسمیں 3 سے 4 قسمیں کہتا ہے, والتینی والزیتونی وطور سینین وہذا البلد الامین. 4 قسمیں اللہ تعالیٰ کھا رہا ہے, والتینی والزیتونی وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے انسان کو خوب سے خوب تر پیدا کیا. آپ اس مصور کی تخلیق کو تو دیکھیے. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے قسم کھانے کی, لیکن جہاں پہ انسان کا تذکرہ آیا وہ قسمیں کھا رہا ہے کہ میں 4 قسمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کھا رہی ہے, اور کہتا ہے میں نے انسان کو خوب نہیں خوب سے خوب تر پیدا کیا ہے. ترجمہ, بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. موسموں کا تغیر ہمیں بتائے گا, موسموں کا آنا جانا, کہ کتنی ترتیب کے ساتھ موسم آ جا رہے ہیں. خزاں, بہار, سب موسم ترتیب کے ساتھ آتے ہیں. نہیں تیرے سوا یہاں کوئی, میزباں تو ہے مہمان تو ہے, سب کچھ تیری ذات ہی ہے. اچھا بیٹا, یہ سب تو آپ نے پڑھ لیا. اب دیکھیں اس میں جو ہمارا پہلا سوال ہے, مشقی سوال, یہ سب آیات الہی ہیں. ذرا غور سے دیکھ, حمد کے اشعار کے پس منظر میں وضاحت کریں. اب دیکھیں, جب وہ کہہ رہے ہیں کہ سب آیات الہی ہیں, اب آیات الہی میں آپ کو بتا چکا ہوں کیا ہیں. آبشاروں کا ترنم, گلبانگ ہزار, ٹھیک ہے. پھر ہم نے پہلے پڑھے ہیں سنت, نکہت کے نمونے, قدرت کے کرشمے, خزاں ہو یا بہار ہو, انسان ہو, یہ سارے کس کے ہیں؟ سب آیات الہی ہیں. سب اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. انسان, شجر, حجر, چرند, پرند, نباتات, جمادات, یہ سب نشانیاں ہیں. مشقی سوالات, یعنی یہاں سے سوال بن گیا, یہ سب آیات الہی ہیں. ذرا غور سے دیکھ, اس مصرے کی وضاحت مانگ لی. دوسرا سوال آتے ہیں, اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی جن صفات کا ذکر کیا گیا ہے انہیں اپنے الفاظ میں لکھیں. کیا صفات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیا, وہی بات آیات کی طرف اشارہ ہے. تیسرا سوال ہے حمد کی تعریف, اور 3 حمدیہ اشعار لکھیں. بیٹا, حمد کی تعریف کیا ہے؟ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے, توصیف بیان کی جائے, حمد بیان کی جائے, اس کی تعریفیں بیان کی جائیں, ٹھیک ہے, اس کی خوبیاں بیان کی جائیں. ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس نے کہا 3 حمدیہ اشعار لکھیں. خدا ایسے احساس کا نام ہے, رہے سامنے اور دکھائی نہ دے, دلوں کو معرفت کے نور سے روشن کیا تو نے, دکھایا بے نشاں ہو کے ہمیں اپنا نشاں تو نے, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. باقی یہ جتنے اشعار ہیں 1 2 3 4 5 یہ سارے حمدیہ اشعار ہیں. آپ ان سب اشعار کو دیکھ لیجئے, سب حمدیہ ہیں. بعد میں کہتا ہے قواعد کے حوالے سے جملے کی درستی کرے. اچھا بیٹا, اکثر ہم لفظ استعمال کرتے ہیں درستگی, جو کہ ٹھیک نہیں ہے. لفظ ہوتا ہے درستی. لفظ کیا ہے؟ درستی. غلط لفظ کے جملہ کیا ہے؟ یہاں کھانا کھاؤ یہاں چائے پیو. درست جملہ کیا ہوگا؟ کھانا کھاؤ یہاں چائے پیو. کیا درست جملہ ہے؟ کھانا کھاؤ یہاں چائے پیو. اے لوگوں میری بات سنو. غلط ہے. درست اے لوگو, یعنی اس میں نون غنہ نہیں آئے گا, اس میں یا نہیں آئے گا پہلے والے میں. اے لوگو, پھر فجائیہ کی علامت, جب فجائیہ کی علامت آ جائے تو نون غنہ نہیں آتی. میری بات سنو. وہ ہنستا ہوا بولا, درست نہیں ہے جملہ. درست جملہ ہے وہ ہنستے ہوئے بولا. جب میں لاہور پہنچ جاؤں گا تمہیں خط لکھوں گا. مطابقت ہی نہیں ہے جملے میں. جب میں لاہور پہنچوں گا, پہنچ جاؤں کو ختم کر دیں. جب میں لاہور پہنچوں گا تمہیں خط لکھوں گا. نیکسٹ ہے, میں نے در حقیقت میں اسے تمام صورتحال بتا دی. درست جملہ ہے میں نے
در حقیقت اسے تمام صورتحال بتا دی. پھر آتا ہے سوال نمبر 5. اس حمد کے قوافی لکھیں. یا آپ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں, قوافی آپ لکھیں گے. حمد کا خلاصہ بیان کریں, تشریح کو مختصر انداز میں بیان کر دیں. نظم کے لغوی معنی, نظم کی تعریف بیان کریں. عزیز طلبہ, نظم کے لفظی معنی یا لغوی معنی یہ ایک ہوتے ہیں. لغت سے لفظ ہے, ٹھیک ہے, لغوی معنی ہو یا لفظی معنی ہو یہ ایک ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لغوی معنی دے دیں یا لفظی معنی دے دیں, بات کیا ہے, ایک ہے. لغت کو کیا کہتے ہیں, لغت کے لفظی معنی کیا ہے, لفظ. لغت ڈکشنری کو اردو میں کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. نظم کے لفظ نظم نہیں ہے, نظم کے لغوی معنی لڑی یا پیرونا کے ہیں. نظم کے لغوی معنی لڑی یا پیرونا کے ہیں. ادھر سے ایک آپ کا معروضی بن جاتا ہے, آبجیکٹو بن جاتا ہے کہ لفظ نعت کے لغوی معنی کیا ہیں. آپشن میں وہ دے دے گا, لڑی, پیرونا, ترتیب دینا, مرتب کرنا. یہ چاروں لفظی معنی ہیں نظم کے. لڑی یا پیرونا, ترتیب دینا, مرتب کرنا, یہ چار معنی کیا ہوگے, لفظی اور لغوی معنی, ٹھیک ہے, جو ایک ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اصطلاح ادب میں اس کے کیا معنی ہیں. اشعار کا ایسا مجموعہ جو کسی عنوان پر لکھا جائے نظم کہلاتا ہے. اصطلاح میں کیا ہے, اشعار کا ایسا مجموعہ جو کسی عنوان کے تحت لکھا جائے, عنوان سے باہر نہ ہٹے. پوری نظم آپ نے پڑھی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات سے باہر بات گئی ہے. پوری نظم میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہوئی ہے. یہ پابند ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے موضوع سخن سے ہٹنا نہیں ہے. اصطلاح میں اشعار کا ایسا مجموعہ جو کسی عنوان کے تحت لکھا جائے اس کو کیا کہتے ہیں, نظم. پابند نظم میں وزن بحر کے ساتھ ساتھ, بیٹا جو پابند نظم ہوتی ہے اس میں وزن اور بحر کے ساتھ ساتھ بسا اوقات ردیف کی بھی پابندی لازم ہوتی ہے, بسا اوقات, ویسے لازم نہیں ہے. اچھا بیٹا, اب آبجیکٹو ہم دیکھتے ہیں. میرے ذہن میں ایک آ گیا کہ پوچھا جا سکتا ہے کہ نظم کس زبان کا لفظ ہے. تو نظم کس زبان کا لفظ ہے یہ آپ اپنی کاپی پہ نوٹ کر لیں, یہ عربی زبان کا لفظ ہے. نظم کس زبان کا لفظ ہے, عربی زبان کا, ٹھیک ہے. ہم نے جان لیا کہ نظم کے لفظی معنی اور لغوی معنی لڑی یا پیرونا کے ہیں. ہم نے جان لیا کہ نظم کے اصطلاحی معنی جو ہیں وہ اشعار کا ایسا مجموعہ جو کسی عنوان کے تحت لکھا جائے یا عنوان پر لکھا جائے نظم کہلاتی ہے, ٹھیک ہے. ہم نے سمجھ لیا پوری حمد کو اور ہم نے جان لیا کہ اشعار کی تشریح کیسے کرتے ہیں. بیٹا ایک چیز کو آپ نے مد نظر ضرور رکھنا ہے, اس طرف آ جائیں, مفہوم کے سامنے آ جائیں, ہم ادھر سے سمجھ لیتے ہیں. مفہوم جب لکھتے ہیں تو آپ اس کے بعد ربط کی علامت لگائیں گے جو دو نقطے ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ سامنے سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نظم کا عنوان لکھیں گے, ربط کی علامت لگا کے آگے شروع کریں گے. آپ شاعر کا نام لکھیں گے, ربط کی علامت لگا کے سامنے لکھ دیں گے. حوالے متن دے کے آپ تفصیلیہ کی علامت لگا کے نچلی لائن پر آ سکتے ہیں. عزیز طلبہ, یقیناً آپ کو یہ سارا موضوع سخن, ہماری جو پوری نظم ہے حمد, اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ حافظ, السلام علیکم.